بندہ اگر نمازی نہیں تو کیا اس کی باقی باتیں قبول ہوں گی؟ ایک کیڑا اتنا نیک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا تو باتاں کرتا رہتا ہے، کیڑیاں باتاں؟ منو زیارت کراؤ ایسے بندے دی۔ اچھا یہ عموماً اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، سیکولر لوگ، این جی اوز، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان کو نمازوں کے لیے نہیں پیدا کیا، خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے، غریبوں کو آپ روٹی کھلائیں، ان کی مدد کریں۔ یار غریبوں کو روٹی کھلانے کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آپ نے نماز چھوڑنی ہے؟ ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اس کا یہ مطلب کب سے ہو گیا کہ اب ماں باپ کے پورے نہیں کرنے؟ ماں باپ کے ساتھ الگ سے حکم ہے حسن سلوک کا، بیوی بچوں کے ساتھ الگ سے حکم ہے۔ کسی کو کہ نماز پڑھے، وہ کہتے ہیں جی رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ بھئی رزق کمانا عبادت ہے، اس سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ نماز نہیں پڑھنی؟ وہ تو الگ سے فرض ہے۔ نماز کے اوپر اتنی اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ بے نمازی پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے عملاً۔ جی سورہ الروم کی آیت نمبر ہے 31، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی جو مشرک ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نے نماز پڑھنی ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا اور دو بندوں کے سہارے مسجد آ سکتا تھا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے۔ یعنی اس زمانے میں تو اگر گھر میں بھی کوئی نماز پڑھتا تھا نا تو کہتے تھے فارغ ہے۔ ہاں، اور جامعہ ترمذی کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام تارک الصلاح کو کافر تصور کیا کرتے تھے، صرف تارک الصلاح نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے۔ اندازہ کریں آپ اس لیول کے اوپر جب آپ کو چیزیں سمجھائی جائیں پھر بھی نہ سمجھ آئیں۔ کیا پاکستانی فوج اور حکومت پہ فرض ہے کہ کشمیر اور فلسطین اور چین کے مسلمانوں کے لیے جنگ کریں؟ اس کے اوپر میں نے ایک کمپلیٹ نیریٹو دیا ہوا ہے، آپ بیت المقدس، جہاد، فلسطین، یہ سب کچھ لکھیں، اس کے بعد یہ سارے معاملات کھل جائیں گے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ 1000 بندہ یا 2000 بندے ڈنڈے لے کے تو کشمیر فتح کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، ایک پورا مقدمہ ہے۔ کیا غیر مسلمانوں کے کندھوں پر بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ جی مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یہ کندھا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹیک لگا کے تھک جاندے نے، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بس ساتھ اٹیچ ہیں بس، اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت واپس جاتے ہیں، جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ وہ کہتے ہیں جب گئے تھے فجر پڑھ رہے تھے، جب آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ عصر والے کہتے ہیں جب گئے عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو فجر پڑھ رہے تھے۔ تو یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ ہر وقت یعنی نمازوں کے اوقات کے اندر فرشتے چینج ہوتے ہیں، تو یہ سب کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں جی قبر میں کافروں سے بھی وہی سوال ہوں گے جو مسلمانوں سے؟ سرکار وہ ساری انسانیت سے وہی سوالات ہونے ہیں۔ اکثر لوگ قربانی کے جانور کا گوشت اچھا نکال لیتے ہیں اور باقی غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایسا درست ہے؟ ہم تو ان کو کہتے ہیں شیم آن یو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔